بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر گندہ الزام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے کو اب واپس چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ قافلے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل ہو سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو اپنے ہودج میں بیٹھنا تھا جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے واپس تشریف لے گئیں۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا پھر نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، لہذا اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہاں آ کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز پیچھے پڑی تو نہیں رہ گئی۔ لہذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئیں تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جو چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اونٹ بٹھایا اور آپ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئی۔ ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ پہلے ہی سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو پریشان کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ گندا کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ اس قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ السلام علیکم۔